عبادت کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں اگر شب معراج میں اگر کوئی عبادت نہیں کرا تو گناہ نہیں ہے، عبادت کرے تو ثواب ہے، مگر عبادت کرنے والوں کو بدعت ہے کہنا یہ گناہ ہے، یہ فرق یاد رکھیں، عبادت کرنا ثواب، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، کرنے والے کو بدعتی بولنا یہ گناہ ہے، کیونکہ سرکار معراج میں عبادت کرے ہیں۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھا ہے نا سرکار، نفل نماز ہے، لوگ بولتے ہیں عبادت کہاں ہے، نماز پڑھنا نفل پڑھنا کہاں ہے، سرکار نفل نماز پڑھا ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے، سب بولتے ہیں یہ بات، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ہے وہاں، سرکار سارے اس رات میں عبادت کرنا صرف سرکار کی نہیں 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، سرکار امامت کرے پورے پیچھے ٹھہر کے پڑھے، 1,24,000 انبیاء حضرت آدم سے لے کر سرکار تک جتنے انبیاء ہے معراج کی رات میں، برات میں آپ بولیں گے الگ بحث ہوگی، مگر یہاں تو بابا کے دوہل کہہ سکتا ہوں میں کہ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے اس رات عبادت کرنا، اب رات آپ ڈیسائیڈ کر لو، آپ بولیں گے نہیں 27 میں پوچھتا ہوں، آپ بولو پھر کون سے دن ہے، اس دن عبادت کریں گے اپن، اس دن اہتمام کریں گے، مگر اتنا تو ہے معراج کا نوافل کے ساتھ خاص تعلق اور خاص نسبت ہے۔ اور ایک فقہ کی بات بولتا ہوں میں، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، ٹھیک ہے، حنفی حضرات سورہ فاتحہ امام کے پیچھے رہتے نہیں پڑھتے، آپ خاموش رہتے، آپ بولیں گے دلیل معراج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، 1,24,000 انبیاء پیچھے نماز پڑھے، ان کو سورہ فاتحہ دی نہیں گئی تھی، ان کو بتائی نہیں گئی تھی، تو وہ پڑھے کیا پھر؟ کیونکہ قرآن میں نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب قرآن اور سورہ فاتحہ ہم نے صرف آپ کو عطا فرمایا ہے، اب ان کو دی گئی نہیں تھی سورہ فاتحہ، تو وہ پیچھے سرکار کے ٹھہر کے کیا پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے، خاموش رہے، تو مطلب حنفی جو نماز پڑھتے نا خاموش رہتے امام کے پیچھے، وہ 1,24,000 انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہونا، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، شریف کی حدیث پاک ہے، یہ وہ کمزور بات نہیں ہوتی، مسلم شریف کی صحیح حدیث، اہل حدیث کے امام ناصر الدین البانی السلسلۃ الصحیحیہ للامام مسلم بن الحجاج القشیری، اس پہ کتاب کا نام ہے، امام مسلم کا پورا نام ہے اصل میں، تو اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام کا جب معراج کی رات گزر ہو رہا تھا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا اتریے یہاں پر، اتر کر کے آپ نماز ادا فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، قبر کے پاس نماز پڑھنا یہ سرکار کی سنت ہے، جہاں قبر ہوتی نماز نہیں ہوتی بولتے نا، سرکار کا سفر معراج اتفاقی طور پہ نماز نہیں پڑھے، جبریل امین کے کہنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو روک کر نیچے اتر کر نماز ادا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی قبر میں دیکھا عند الکفیف الاحمر، سرخ لال لال قسم کی وادیاں تھی، پہاڑیاں تھی، اس پہاڑیوں کے درمیان میں اترا تو دیکھا وہو قائم یصلی فی قبرہ، جبکہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، اور تو انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے وہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ اب صوفیہ کرام نے کہا کہ وہاں پر یصلی سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ درود و سلام ہے، کیونکہ صلی یصلی دونوں بھی آتے ہیں، یصلون علی النبی صلاۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ واضح کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو معراج آسمانوں کی بھی عطا فرمائی، زمین کی بھی عطا فرمائی، زمین کے اندر کی بھی عطا فرمائی، اور وہ نبی کا عالم